اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدت، اطاعت اور محبت۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس میں عقیدت ہے، اطاعت ہے اور محبت ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تینوں جو صفات ہیں یا جو یہ اشیاء ہیں، یہ اس کے قابل صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ عقیدت کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ عقیدت مطلب کسی ذات، کسی ہستی پر یقین کر لینے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ عقیدت یعنی کسی ہستی پر کامل بھروسہ کرنے سے، اس پر کامل یقین کر لینے سے، اس کی طرف سے یعنی اس کو اپنا رحم دل، اپنے لیے رحم والا سمجھ کے اور کریم سمجھ کے، سخی سمجھ کے، آپ اگر ایک ہستی کے لیے آپ اظہار کرتے ہیں یا ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عقیدت۔ کہ ایک ہستی پر یقین کر لینا، اور یقین اس طرح کہ اسی سے تمام جو آپ کا یقین ہے اسی ذات سے وابستہ ہو جائے، تو اس کا نام کیا ہے؟ عقیدت۔ پھر اطاعت کا مطلب بات مان لینا، کسی کی بات مان لینا، اور کسی کو اطاعت کے قابل سمجھ لینا۔ یہ بھی جو ہے اس کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی بندگی، اطاعت، کہنا ماننا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یعنی اطاعت کی جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر جو تیسرا میں نے آپ کو کہا محبت، یہ بھی صرف اور صرف اللہ سے ہی کی جا سکتی ہے، یا اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سے اگر ہماری عقیدت نہ ہو، یعنی اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ نہ ہو، اس پر اعتماد نہ ہو، اس کی اطاعت نہ ہو، یا اس سے کامل محبت نہ ہو، تو انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشکل ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے ایسے انسان کو جو اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، اس کو یہ تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی عقیدت ہو اللہ تعالیٰ پہ، اور وہ اللہ ہی کی بات سنے اور اللہ ہی کی بات مانے اور اللہ ہی سے محبت کرے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ کسی اور سے عقیدت، اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے عقیدت جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ سے محبت کے مقابلے میں کسی اور ہستی سے محبت جو ہے وہ شرک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یعنی یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی موجود ہیں۔ وعلی اللہ، مثال کے طور پہ عقیدت کا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، صرف اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو اگر تم یقین رکھو اور بھروسہ رکھو اللہ پہ اگر تم مومن ہو۔ یا اطاعت ہے تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور پھر جو محبت ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے علاوہ
یا اللہ کے مقابلے میں کس سے محبت کی تو وہ مشرک ہو گیا، جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، تو وہ یعنی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ند معنی شریک۔ بہرحال اس بات پہ موضوع جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم